میرا اتنے پیارے دریا کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں، کوئی خوبصورت سا سانگ ہی سنا دو کوئی موسم کے لحاظ سے، کتنا پیارا ویسے یہاں تو کا میرا موسم۔ گلا بہت خراب ہے. کوئی بات نہیں، یہاں پروفیشنل تو کوئی ایسا ہے نہیں، لیکن یہ کہ ذرا اچھا لگے گا، بڑا دل کر رہا ہے۔ چائے نہ پینے پہلے. چائے آپ پی چکی ہیں میڈم، بہت آپ نخرے کرتی ہیں۔ چلے آپ ایک سپ لے لیں، پھر اس کے بعد آپ سٹارٹ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اوکے. میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، جیسی بھی آوازیں آپ گائیں۔ میرا اصول ہے کہ میں ہر اپنے ولاگ میں کسی نہ کسی کو گانے کے لیے لے آتی ہوں۔ آپ میرے ہاتھ آ گئی، اب آپ کی باری ہے، چلیں شروع ہو جائے۔ مجھے بتاتے جائیے گا۔ میم یہ مری چوک ہے، مری چوک، لیکن یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اسٹریٹ جو ہے وہ مانسیرا ہے، نران کام کی طرف، رائٹ ہم لے رہے ہیں لتھیا کے لیے مری کے لیے۔ جی میم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک نئے اور دلچسپ سفر کا سلسلہ۔ اگرچہ ہماری مجموعی سفر کی شروعات لاہور سے ہوئی تھی اور ہم لمبا سفر طے کرتے ہوئے ایبٹ آباد کے مشہور فوارہ چوک تک پہنچے، لیکن ہمارے اس ولاگ کی اصل کہانی فوارہ چوک سے شروع ہوتی ہے۔ آج کی اس پہلی قسط میں ہم آپ کو فوارہ چوک، ایبٹ آباد سے نتھیا گلی کے قریب واقع ایک خوبصورت لاج تک لے کر جائیں گے، جہاں ہم آئندہ چند دن قیام کریں گے۔ اس پورے سفر کے دوران آپ کو راستے کے دلکش مناظر، سرسبز پہاڑ، گھنے جنگلات، خوبصورت سڑکیں اور قدرت کے بے شمار رنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ فوارہ چوک ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کے اہم مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سے مختلف پہاڑی علاقوں کی طرف جانے والی سڑکیں نکلتی ہیں۔ جیسے ہی ہم فوارہ چوک سے آگے بڑھتے ہیں، شہر کی مصروفیات آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور قدرتی حسن ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت دلچسپی رکھتا ہے جو پہاڑوں اور قدرتی مناظر سے محبت کرتے ہیں۔ سڑک کشادہ، صاف اور خوبصورت ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں وہ شدید ٹریفک دیکھنے کو نہیں ملتی جو اکثر مری سے نتھیا گلی جانے والے راستے پر نظر آتی ہے۔ اگر آپ کبھی مری سے نتھیا گلی گئے ہوں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ چھٹیوں کے دنوں میں یا برسات میں، جو جون جولائی اسپیشلی جو موسم ہوتا ہے، وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، لیکن ایبٹ آباد سے نتھیا گلی کی طرف آنے والا یہ راستہ بہت ہی پرسکون اور آرام دہ ہے، جس کی وجہ سے سفر کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں سے لیفٹ ہو جائیں گے تو ٹھنڈیانی آتی ہے۔ لیفٹ ہو جائیں گے تو آپ آگے ٹھنڈیانی پر چل جائیں گے۔ نتھیا گلی اپنی خوبصورت وادیوں اور ٹھنڈے موسم کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ برطانوی دور میں یہ ایک مشہور ہل اسٹیشن تھا جہاں انگریز افسران گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آتے تھے۔ یہاں موجود سینٹ میتھیوز چرچ نتھیا گلی کی سب سے مشہور تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے، جو 1914 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علاقے میں کافی پرانی عمارتیں اور راستے آج بھی برطانوی دور کی یاد دلاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اوپر کی جانب چڑھتے ہیں، موسم میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہوا ٹھنڈی اور تازہ ہو جاتی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب سرسبز درختوں کی قطاریں دکھائی دیتی ہیں۔ پنچھی سے چھوڑا کے اس کا گھر تم اپنے گھر پر لے آئے، یہ پیار کا پنجرا من بھایا، ہم جی بھر بھر کے مسکائے، جب پیار ہوا اس پنجرے سے تم کہنے لگے آزاد رہو، ہم کیسے بھلائیں پیار تیرا،
तुम अपनी ज़बां से ये ना कहो हम तुम जहाँ में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम हो बैठे हैं ये मेरी कज़न है हुमैरा, इनसे आखिर मैंने गाना गवा ही लिया, इनकी कुछ हौसला अफजाई तो कीजिए। काश ऐसे ही नारान और कागान के इलाके भी होते। नारायण नहीं है सर, वो जो मुंजे ना वैसे नहीं होता ना जी मैम। जा जाने इसी तरफ चाहिए होती है। अब तो मैम नारायण खान के रोड बहुत प्यारे हो गए। वो ऐसे खुदा ना खासा इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? लोगों की गफलत कैसे होती है मैडम? ये गफलत ही जो डिजास्टर जो हुआ था लास्ट ईयर, पर पिछले साल हुआ था, पिछले साल हाँ पिछले साल वो इस तरह हुआ था कि मैं पिछले साल हुआ था। उनको ऑलरेडी वहाँ पे बताया गया था हाँ, बताया गया कि था। बारिशें हो रही हैं। हम रास्ते में चलास में होने वाले एक बहुत बड़े हादसे का जिक्र कर रहे थे। गुज़िश्ता साल जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। बारिशों के मौसम में इस इलाके का सफ़र करते वक्त ख़ास एहतियात करनी चाहिए। अक्टूबर के बाद बाबूसर टॉप आम तौर पर बंद हो जाता है, जिसके बाद हुंजा जाने के लिए बिशाम वाला रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप में से किसी ने हाल ही में बिशाम के रास्ते सफ़र किया हो तो बराए करम कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वहाँ की सड़क की मौजूदा हालत कैसी है। आपकी मालूमात दूसरे मुसाफिरों के लिए भी मुफीद साबित हो सकती है। नथिया गली से कुछ किलोमीटर्स पहले हमने गाड़ी से उतर के नज़ारों का खूब मज़ा लिया। बादल नीचे आए हुए थे, इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे, मुझे लगता है कि मेरे कैमरे की आंख इसको सही तरह महफूज नहीं कर सकी। अब चूंकि जुलाई का महीना चल रहा है, इसलिए गलियात और नथिया गली का हुस्न अपने अरूज पर है। यहाँ बारिशों का मौसम है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और आज हमारा भी खुशकिस्मती से ऐसा ही दिन है जब मौसम इंतहाई दिलकश है। बारिश के बाद दरख्तों के पत्ते मज़ीद चमकने लगते हैं और पूरा जंगल ताजगी से भर जाता है। ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बूंदाबांदी, पहाड़ों पर तैरते बादल और सरसब्ज वादियां मिलकर ऐसा मंजर पेश करती हैं जो किसी जन्नती नज़ारे से कम नहीं लगता।
جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف بڑھ رہے تھے بادل ہمارے اور قریب آتے جا رہے تھے. بعض جگہوں پر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بادلوں کے درمیان سفر کر رہے ہیں اور 2 پہاڑوں پر سفید بادل ایسے بکھرے ہوئے ہیں جیسے کسی مصور نے خوبصورت تصویر بنا دی ہو. کبھی سامنے کا منظر بالکل صاف ہوتا ہے اور چند سیکنڈ بعد بادل پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. یہی بارشوں کا موسم گلیات اور نتھیا گلی کو پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل کرتا ہے. یہ ہے وہ خوبصورت لاج جس کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا. اس کا کرایہ ہے 10,000 روپے پر نائٹ کا. اسکرین پر میں نے ایک نمبر شیئر کیا ہے, مسٹر فیصل ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں پائپ لائن اور مزید خوبصورت آبشاروں کے درمیان میں. جڑے رہیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.